ایک پیراگراف ہے بڑا زبردست ہے، مسکرانے کے لیے آپ کو سنا رہی ہوں، لیکن آپ کو بھی سچ ہے، حقیقت ہے، ہوتا ایسی ہے۔ دو کاریں ٹکرا جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب دو کاریں آپس میں ٹکرا جائیں تو یہ فیصلہ کس طرح کیا جائے کہ کون سا ڈرائیور غلطی پر تھا؟ ہمارے لوگوں نے اس سلسلے میں چند اصول بتائے ہیں۔ ممکن ہے آپ بھی ایسے ہی سوچتے ہوں۔ غلطی ہمیشہ سیکنڈ ہینڈ اور کم قیمت گاڑی والے کی ہوتی ہے۔ غلطی ہمیشہ مرد ڈرائیور کی ہے، خاتون ڈرائیور کی نہیں، خواہ وہ بغیر لائسنس گاڑی چلا رہی ہو۔ غلطی ملازم ڈرائیور کی ہے، مالک ڈرائیور کی نہیں ہوتی ہے۔ غلطی ہمیشہ معمولی لباس پہننے والے ڈرائیور کی ہوتی ہے، یونیفارم یا سوٹ پہننے والے کی نہیں۔ غلطی ہمیشہ مقامی زبان بولنے والے ڈرائیور کی ہوتی ہے، انگریزی بولنے والے کی نہیں ہوتی ہے۔ آپ سید قربان کی بات کرتی، ہمارے گھر باری پڑی 2 سال میں بکرے ایسے آئے تھے، جب ان کو صبح پہ قربانی سے پہلے پانی پلانا تھا تو انہوں نے نہیں پیا، بلکہ سوچ انہوں نے پانی پیا ہی نہیں تھا۔ ماں بھی بڑی کوشش کی ہے، انہوں نے نہیں پیے۔ اب پچھلے سال جو ہمارے گھر بکرا آیا تھا بہت خوبصورت تھا، اتنا پیارا تھا، اور وہ یقین کریں کہ ہم سو گئے تھے، آرام سے بیٹھا رہا، اس نے کوئی آواز نہیں نکالی، حالانکہ ہم اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، وہ اکیلے ہی بیٹھا رہا بڑے آرام سے۔ ایسے وہ پہلے دن آتے ہی ایسے ہو گئے جیسے شروع سے یہیں بڑا ہوا ہے نا۔ صبح بھی اٹھا، رات کو پھر مریم نے اسے ایسا سے کان میں کہہ دیا کہ بھی آپ نے میری دعا کرنی ہے، اور یقین کریں کہ بس بکرے نہیں، مریم کی طرف منہ کر کے باتیں کرتا نا، اپنی زبان میں بولتا تھا آتے جاتے نا۔ تو ایک دفعہ ایک بکرا ایسا ہمارے گھر آیا تھا، تو ایسا لوگ جگہ بھی ہمارے اتنی زیادہ نہیں ہے، تو رستے میں باندھتے ہیں نا، تو ساتھ ہی واش روم، میں جب واش روم جاتی تو مجھے ٹکرے مارتا رکھ کے۔ تو ایک دفعہ ایسا بکرا آیا تھا کہ جب بھی وہ میں جاتی نا، جو میرے سینے کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا، میں نے اتنا کو مجھے پیارا لگے نا، جیسے کوئی بچہ کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ماں کے پاس اس طرح۔ ایک دفعہ ایسا بکرا بھی آیا تھا کہ بھی جب میں ہماری کمرے سونے میں آ گئے تو وہ رسی توڑا کے دروازے کے پاس آ کے اتنا بولا تو وہ مریم رونے پہ آ گئی۔ میں کہا ہم کیا کریں، سردی تھی، ہم اس طرح بھی سو نہیں سکتے تھے، پھر اس کو باندھ کے آئے، لیکن وہ بیچارہ آوازیں دے کے نا۔ تو یہ جو میں بکرا پچھلے سال کی بات کری، ایسا تھا میں صبح اٹھی آرام سے بیٹھا رہا، نہیں تو اور جتنے بکرے آتے تھے میں جو صبح مجھے دیکھتے تو پھٹاٹ کھڑے ہو جاتے نا کھانے کے لیے۔ اس نے ایک ٹائم بھی کھانے کے لیے نہیں مانگا، میں نے خود میں اندازہ کیا کہ اب اتنے اس کو بھوک لگی ہوگی، اسے کچھ دینا ہے کھانے کو۔ بڑی اللہ کی شان ہے۔ اب چھوٹے سے تب ہمیں امی ابا جی بتایا تھا کہ ان سے آپ نے بہت پیار کرنا ہے، ان سے پیار کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ مارنا نہیں ہے، سختی نہیں کرنی ہے، یہ بہت پاکیزہ جانور ہے، یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے ہیں۔ ابھی تک ہمارے دل میں وہی بات ہے کہ بھائی بہت ہم عزت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، اور جب جانے لگتے ہیں تو بس پھر دل کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ ہمارے گھر بھی چھوٹے ہوتے بھی آتے تھے بکرے، بہت ہی پیارے، مجھے لمبے کانے والے بکرے بکریاں اتنی پسند ہیں نا، بہت خوبصورت جیسے میرے بس دل کرتا دیکھتی رہوں مجھے۔ ہم بھی چھوٹے تھے بہت ان سے پیار کرتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے۔ ابھی تک یہی سارے بچوں کو یہی بتاتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا ہے، ان کو مارنا نہیں ہے، بہت خیال رکھنا ہے ایک طرح کا بھی ان کی۔ اتنے بھی پیارے لگتے ہیں، دل کو اتنے پیارے لگتے ہیں نا۔ جب شروع بکرا لائے تھے تو مریم اتنی ہوئی تھی نا، جب اسے جب کیا بکرے سیکھیں ماری وہ داڑھی تو وہ چپ کرا کے اور کہتے تھے میں نے لازمی دیکھنا بھی ہے، کہ کہتے بھی تم نہ دیکھو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کہتے تھی میں دیکھوں گی، وہ دیکھی اتنی تیکھی تو وہ وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، جب قربانی کا ٹائم آتا ہے نا تو بڑا اس کا دل ایسے اداس ہو رہا ہے۔ آپ کو ایک قاسم علی شاہ کا مضمون سناتی ہوں، یہ تو بہت لمبا ہے لیکن میں تھوڑا سا آپ کو سناتی ہوں، آگے اور بھی کافی ذکر کیا لیکن اب اس میں یہاں سے آپ کو کرتی ہوں۔ کسی بندے کو نے حالات لکھے ہیں، وہ غربت کا مارا ہوا حالات کی چکی میں پس رہا تھا۔ بات اگر اس کی اپنی ذات اپنی زندگی کی ہوتی تو جس میں کمپرومائز کر لیتا ہے، لیکن اب اس کی بیوی بچی ہوئی تھی جس کے لیے وہ پیسے کمانا اشد ضروری ہو گیا تھا۔
حالات سے مجبور کو لانڈری میں کام کرتا تھا، البتہ ایک چیز تھی جس میں اس کو لکھنے کا خب تھا۔ وہ جنون کی حد تک اپنے شوق کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے جب بھی موقع ملتا وہ لکھنے بیٹھ جاتا اور اپنے تخیل کی دنیا بسا لیتا۔ ایک شام وہ اپنے میز پر بیٹھا کوئی ناول لکھ رہا تھا۔ کافی دیر لکھنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ میں نے جو لکھا ہے وہ کچھ مزے کا نہیں ہے۔ اس نے وہ سارے صفحات روڈ کا کچردان میں پھینکے اور دل برداشت ہو کر کچھ اٹھ بیٹھا۔ اس کی بیوی صفائی کاری تھی۔ اس نے دیکھا کہ ڈسٹ بن میں کچھ صفحات پڑے ہوئے ہیں تو اس نے اٹھا کر پڑھنا شروع کیا تو وہ حیران رہ گئی، اس کا شور اس قدر شاندار لکھ سکتا ہے۔ اس نے وہ سارے صفحات پھر سے ترتیب کے ساتھ ٹیبل پر رکھے اور جا کر شور کو یقین دلایا کہ تم نے بہت اچھا لکھ سکتے ہو اور اپنے ناول کو ادھورا مت چھوڑو۔ کچھ عرصے بعد کی بات ہے، اسے گھر کے نمبر پر ٹیلی فون آیا۔ یہ اس کی پبلشر کا فون تھا جس نے اسے پوچھا تھا کہ تم اس وقت بیٹھے ہو؟ اس نے جواب دیا، فون کچن کی دیوار پر نصب ہے تو ظاہر ہے میں کھڑے ہوں گا، کیوں مجھے بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ پبلشر نے کہا کہ جی بالکل، کیونکہ تم نے جو ناول لکھا ہے اس کے پیپر بیک ایڈیشن کے حقوق $4 لاکھ میں فروخت ہو گئے ہیں۔ اس نے سنا تو اسے حیرت اور خوشی کا شدید جھٹکا لگا اور وہ باقی سے بیٹھنا پڑا۔ اس قدر وہ حیران ہوا۔ اس ناول نگار کا نام اسٹیفن کنگ ہے، جس کو اس کے پہلے ناول نے ہی کروڑپتی بنا دیا تھا۔ زبردست۔ اسٹیفن کنگ کو قلم کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ناولوں پر بے شمار فلمیں بنی۔ دنیا بھر میں اس کے ناولوں کو بڑی پذیرائی ملی ہے، جس سے دولت کا تخمینہ $500 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ وہ اس وجہ صرف یہ تھی وہ ایسے انداز میں لکھتا ہے کہ قاری کو اپنی تحریر میں جکڑ لیتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد قاری دیر تک یہ سحر میں گرفتار رہتا ہے، اور اسی سحر انگیزی کی بدولت اس نے دنیا بھر میں نام کمایا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسا تجربہ ضرور ہوا ہوگا کہ کسی تحریر کو پڑھتے ہوئے آپ خود سے بھی بے خبر ہو گئے ہیں، یا کسی ڈرامے یا فلم کا کوئی ایسا سین جس کو دیکھتے ہی آپ مکمل طور پر ٹرانس میں چلے گئے اور ڈرامہ ختم ہونے کے بعد بھی دیر تک ذہن میں اس کے اثرات قائم ہوں۔ دراصل یہ سب قلم کے وہ شاندار جولانی ہیں جنہیں افسانہ نگار لکھتا ہے، اور یہ قلم کار کو وہ کمال تخیل ہوتا ہے جس کی اس کے ذہن کے ساتھ ساتھ ریچوں سے کرتاس کے سڑک کے سینے میں منتقل ہوتا رہتا ہے، اور جب قاری کے سامنے تحریر یا تصویر کی صورت میں آتا ہے تو وہ دنیا معافی سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ ادب اپنے زمانے کا عکس ہوتا ہے۔ آپ کتاب میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہی مصنف کی اصلیت ہوتی ہے، اور مصنف کی ذہنیت کے پیچھے آپ کا سماج کے ایک رخ دیکھتے ہیں۔ مصنف اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی دیکھتا ہے، سنتا اور برتتا ہے، اس کے قلم سے وہی جذبات الفاظ کی صورت میں نکلتے ہیں۔ اور زبردست لکھا ہے، بہت لمبا ہے، میرے خیال اتنی کافی ہے۔ آپ شیکسپیئر ڈرامے دیکھیں تو کتنی صدیاں گزر گئی لیکن آج تک ان کی دلچسپی برقرار ہے۔ اپنے وقت کہ یہ مقبول ترین ڈرامے جہاں آپ کو تفریح پہنچاتے ہیں وہیں اپنے زمانے کے انداز بھی بتلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ بھائی اچھا لکھنا بہت زبردست بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھا ذہن دے تو اچھی آپ جو پڑھتے ہیں کوئی چیز آپ کے ذہن پہ دل دماغ بہت اچھا اثر پڑتا ہے، آپ کی زندگی بن جاتی ہے۔ باقی یہ تحریر جو ہوتی ہے انسان کو بنا دیتی ہے۔ اچھی چیز آپ قوانین تعلیم پڑھیں گے، اچھی باتیں آپ پڑھیں گے تو آپ کا ذہن بڑی فریش ہو جاتا ہے، بڑی روحانی طاقت ملتی ہے بندے کو۔ اور باقی کہا کیا کہ علم میں بڑی طاقت ہے، اور علم والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت درجہ عطا کیا ہے۔ اس سے بہت آگے مضمون پڑھا ہے، بس میں سمجھتی تھا اتنی ہی کافی ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے، قربانی کا گوشت امی جی اچھی طرح ابالتی تھی، تھوڑا تھوم پیاز خشک دھنیا تھوڑا سا ایک ٹکڑا ڈال کے وہ اس کو بوائل کرتی تھی۔ جب وہ اچھی طرح گل جاتا تھا تو نمک کے ساتھ لگا کے کھانا آج مجھے بڑا یاد ہے۔ قربانی کا گوشت دیکھا تو میں نے کہا میں ضرور وہ اس رات کو تازہ کروں گی، ابلا گوشت نمک کے ساتھ کھائیں تو بہت مزہ آتا ہے۔ اور قربانی کا گوشت ہوتے ہی بہت مزے کا ہے، یہ باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، اور اس کے ساتھ صحت بھی شفا بھی ہے، اس میں بہت کچھ چیزیں ہیں۔ آپ بھی اس بار گوشت آپ کے گھر میں اکٹھا ہوگا، اس کو اچھی طرح بائل کریں، خوب نرم کر کے پھر نمک کے ساتھ لگا کھائیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ میں تو آج ایسے کیا کہ جو ہڈیاں تھیں گوشت ساریاں نکال کے ان کی یخنی بنا کے ساتھ تھوڑے سے چاول بنا لی، اس میں یخنی ڈال دی ہے،
ادھر تھوڑا سا گوشت بچا تو چنے کی دال ڈال کے تو اور اس میں یہ یخنی ڈال کے وہ دال گوشت اتنے مزے کی اور چاول اتنے مزے کے بنے ہیں اور ہڈیاں بھی ساری تھوڑی یخنی بچ گئی، کل انشاءاللہ پی لوں گی۔ تو گوشت کا آپ گوشت کو سالن بچ جائے نا، ایک دن آپ سادہ بنا کے کھا لیں، دوسرے دن آپ اسی تھوڑے بچے سالن کی اور کوئی چیز سبزی ڈال لیں، اتنا آپ کو مزہ آئے گا۔ 4 دن تو خوب ذرا گوشت کھائیں گے کہ ہم پاکستانی لوگ ہیں، مسلمان ہیں اور مسلمان گوشت کھاتے ہیں صحیح پیٹ بھر کے، اور یہ تو ہوتے اتنا مزے کا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ جلدی کھائیں، جتنا بھی کھا لیں آپ ہضم بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک مضمون ہے جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا کیوں ضروری ہے۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا انسان کو صحت مند عقل مند بناتا ہے۔ یہ جو عقل مند والی بات میں نے پڑھی میں خود حیران ہوئی، باقی میں دیکھا جو صبح جلدی اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، آپ کے کام میں لگ جاتے ہیں، ان کے ذہن بڑے حاضر رہتے ہیں، یہ کی بات ہے۔ کیا حقیقت میں رات کو دیر سے سونے اور دن میں دیر سے اٹھنے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے؟ اس کے برعکس کیا ہے کہ رات کو جلدی سونے اور دن کو جلدی اٹھنے سے صحت اچھی رہتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر ایک حیرت انگیز حیاتی گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے۔ یہ گھڑی بہت ٹھیک وقت بتاتی ہے۔ یہ حیاتی گھڑی آپ کے بہت سے جسمانی افعال کو کنٹرول کرتی ہے، جس میں دن کا وقت بھی شامل ہے۔ رات 11 بجے سے شب 3 بجے تک آپ کا زیادہ تر خون جگر میں جمع ہوتا ہے۔ خون جگر میں پہنچنے سے جگر کچھ اور بڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اہم وقت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت آپ کا جسم فاسد مادوں سے نجات حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب آپ کا جگر جسم میں دن بھر کے دوران جمع ہونے والے زہریلے فاسد مادوں کو توڑ کر نکارہ بنانے میں مصروف ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس وقت تک نہ سوئیں گے تو آپ کا جگر زہریلے مادوں کو جسم سے خارج کرنے کا عمل ٹھیک طور پر انجام دینے سے قاصر رہے گا۔ جگر کو یہی کام انجام دینے کے لیے 4 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، اور یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ جگر کو کام کرنے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں۔ اگر آپ 12 بجے سوئے ہیں تو جگر 3 گھنٹے ملیں گے۔ اگر آپ 1 بجے سوئیں تو جگر کو 2 گھنٹے ملیں گے۔ اس طرح اگر آپ 2 بجے سوئیں تو جگر کو زہریلے مادوں کی صفائی کے لیے صرف 1 گھنٹے ملے گا، اور اگر آپ رات 3 بجے تک بعد سوتے ہیں تو فاسد مادوں کو جسم سے خارج کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اگر آپ سونے کے لیے اپنے معمول برقرار رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں زہریلے مادے جسم میں جمع ہوتے رہیں گے، اور رات میں جیسے سونے اور دیر سے سو کر اٹھنے سے آپ کو جسم کو فاسد مادوں کا خارج کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور آپ کا جسم اور بہت سے افعال درست نہیں رہیں گے۔ بہت زبردست مضمون ہے، آپ خیال کریں۔ خیر جتنے ہم پرانے لوگ ہیں ہم تو آتے ہی ہیں جلدی سونے، صبح جلدی اٹھیں گے۔ جو نئی نسل ہے یہ تو بالکل ہی نیند کے معاملے سے اصول غلط ہو گئے ہیں۔ بہت کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور صحیح سی وقت پر سونے اور جاگنے توفیق دے، اور دن میں تو سونے اتنا اچھا گزارا۔ میں تو شکر اللہ تعالیٰ کا، ہمیں جو والدین نے سکھایا تھا صبح منہ دیرے اٹھنا ہے، عبادت کرنی ہے، ذکر کرنے ہیں، صبح سارے کام کرنے ہیں، اور دن بھی اتنا اچھا گزرتے ہیں اور جسم بھی فریش رہتا ہے۔ اللہ کرے باقی لوگ اس بات کو سمجھیں اور صبح ناشتہ کر کے پھر دوبارہ سونے کی بھی کوشش نہ کریں، یہ بھی غلط بات ہے۔ صبح اٹھے ہیں تو بس تھوڑا سا کام کیا چڑھ کے سو گئے، یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ جاگے ہیں تو جاگتے رہیں، صحیح طرح دوپہر کا کھانا کھا کے جو پہلے پرانے زمانے میں وقت ہوتا تھا آرام کرنے کا، اس ٹائم آپ آرام کریں، پھر وہی عصر سے پہلے اٹھ کر عصر کی نماز کی تیاری کریں۔ اب روٹین ہی اور بن گیا ہے، سارے معاملات غلط، میں تو غلط ہی کہتی ہوں، کیا کروں، پھر افسوس ہوتا ہے، غلط محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ پرانے اصولوں پہ چلیں گے تو انشاءاللہ صحت بھی ٹھیک رہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، ہمارے سارے کام بھی چلتے رہیں گے۔ اس سے آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، یا حافظ یاسمین، یا حافظ یاسمین، اللہ حافظ، اللہ نے کی بات۔